السلام علیکم، میں ہوں ظفر اجمل اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اردو زی سیریز میں خوش آمدید۔ فرعون نے اپنی ایک خادمہ کو گرم تیل میں کیوں ڈال دیا اور ساتھ ہی اس کے بچوں کو بھی اس تیل میں ڈال دیا؟ اس فرعون کی خادمہ اور اس کے بچوں سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ جس کی وجہ سے اسے ایسی دردناک سزا سنائی گئی؟ ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ نیز تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب ملا کہ یہ فرعون کی بیٹی کی باندی مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبروں سے آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا قصہ بیان کرتے ہوئے عرض کی کہ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی۔ وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی لڑکی کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی۔ وہ باندی اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر اس شہزادی نے کہا، تو نے آج عجیب کلمہ بولا ہے، رب تو میرے باپ فرعون ہی ہیں، پھر تم نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ اس نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو تم میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس باندی نے جواب دیا، ہاں ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ شہزادی نے اپنے باپ سے کہلوایا تو وہ سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت اس باندی کو دربار میں بلوا بھیجا اور کہا، کیا تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس باندی نے کہا کہ میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اس کو خوب تپایا جائے اور جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے، آخر میں خود اسے بھی اسی میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ وہ گرم کی گئی۔ جب آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا کہ اس کے بچے کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو۔ نوکروں نے ایسا ہی کیا۔ بادشاہ، ایک درخواست میری منظور کرو، وہ یہ کہ میری اور میرے ان بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا۔ اس ملازمہ نے کہا، اچھا، تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمہ ہیں، اس لیے تمہاری یہ درخواست منظور کی جاتی ہے۔ اس ملازمہ کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس کڑھا میں ڈال دی گئی اور وہ فوراً جل کر راکھ ہو گئے۔ پھر سب سے چھوٹے بیٹے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دودھ پیتے بچے کو اسی وقت زبان عطا کی اور اس بچے نے بآواز بلند کہا، اماں جان، افسوس نہ کر، ذرا بھی پیچھے نہ ہٹو، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ اسے صبر آ گیا، اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا اور آخر میں اس کی ماں کو بھی اسی آگ میں جلا کر مار دیا گیا۔ یہ خوشبو کی مہکیں اسی کے جنتی محل سے آ رہی ہیں۔